لے کر اور سر کے بال تک یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم اور جسے میں بنائے ہیں. یہ طاقت اور قوت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں ارشاد فرمایا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اس بات کا علم تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، غیب کی چیزوں کے جاننے والے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی پیغمبر ہو یا اولیاء اللہ ہو، کتنا بھی بڑا اللہ کا ولی ہو، لیکن غیب کی چیزوں کو جاننے والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نہیں بنایا. اگر غیب کی چیزوں کا جاننے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ میرا رب ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیوں ارشاد فرمائی، یہ آیت کریمہ کیوں نازل کی ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ انسان دنیا میں جائے گا. اگرچہ اس نے عالم ارواح میں جو اس دنیا میں پیدا ہونے والا شخص تھا، ہر انسان نے، ہر آدمی نے، ہر شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کیا تھا. جس وقت عالم ارواح میں تمام انسان جمع تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے خالق ہیں، سب کچھ آپ ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور آپ کی تو ہر چیز پر قدرت ہے، آپ تو ہر چیز پر قادر ہے، قدیر ہے، جو چاہتے ہیں آپ کرتے ہیں. لیکن اس وعدے اور عہد کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا علم تھا کہ ہاں انسان دنیا میں جائے گا اور وہ سب کچھ بھول جائے گا. وہ اس عہد اور اس وعدے کو بھول جائے گا جو عالم ارواح میں کر رہا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں یہ جملہ اور یہ لفظ ارشاد فرمائے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری جان، تمہارا مال خرید لیا ہے. کس چیز کے بدلے؟ اس لیے کہ تم کو جنت دی جائے. تو میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، یہ جان جو ہمارے پاس ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. اولاد دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. سب کچھ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. لیکن دنیا میں آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم میرے راستے میں اگر جان کی بازی لگاؤ گے، جان کو لٹاؤ گے یا مال کو لٹاؤ گے، مال کی بازی لگاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیر راستے میں نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، اگرچہ جہاد ہی ہو، قرآن کریم کا پھیلانا ہی چاہے کیوں نہ ہو، مذہب اسلام کا پھیلانا ہی چاہے کیوں نہ ہو، اعلاء کلمت اللہ کیوں نہ ہو، اگر تم نے ان راستوں میں، دین کے راستے میں، اللہ کے راستے میں، میرے راستے میں تم نے جان کو لٹایا، مال کو لٹایا، تو میں اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا کروں گا. میرے محترم بزرگ اور بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالی ہماری جان اور ہمارے مال کے بدلے میں ہمیں جنت عطا فرما رہے ہیں. وہ جنت کون سی جنت؟ وہ جنت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی محبوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو محبوب ہے، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر جگہ نصیب ہوگی، وہ جنت.
ہم سب کو بھی جنت محبوب ہے، لیکن جنت کے کام کرنے والا کون بنتا ہے؟ صرف اتنی ہی فرصت نہیں کہ ہم وقت پر آ کر کے نماز ادا کر لیں، یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اتنی بھی فرصت نہیں تو جان کی بازیں کہاں لگا سکتے ہیں، اور اللہ کا دیا ہوا مال ہم اللہ کے راستے میں کیسے خرچ کر سکتے ہیں؟ یہ صرف تھوڑا سا وقت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 5 وقت میں مانگتا ہے، لیکن ہم اس وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے آواز آتی ہے اور ہم جو بے نمازی ہے، چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں، اگر میں بے نمازی ہوں تو میں فوراً انکار کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے آواز آ رہی ہے لیکن میں نہیں جاؤں گا، وہ انکار ہی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر آ کر کے دستک نہیں دے سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منادی کی آواز پر، تو میرے محترم بزرگ اور بھائیوں، یہ جان اور یہ مال اور یہ اولاد جو کچھ سب کچھ ہمارے پاس ہے، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ ہمیں